میں ایک MBBS ڈاکٹر ہوں۔ میری شادی ایک کم پڑھی لکھی سی لڑکی سے ہوئی، لیکن میں اسے کچھ زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن وہ مجھے بہت دل سے مخلص ہو کر چاہتی تھی، اور میں صرف ضروریات کی حد تک، بس یوں سمجھ لیں کہ میرے کاغذوں میں وہ چٹھی ان پڑھ لڑکی تھی۔ مجھے اس سے پتہ نہیں کیوں اتنی چڑ تھی۔ وہ میری ماں باپ کے ساتھ بہت مخلصی اور پیار کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی، اور میں شہر میں ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا، اور میں نے شہر آ کر زیادہ پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی سے گھر والوں سے چھپ کر شادی کر لی۔ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی خوشی ہو کر گزار رہا تھا۔ مجھے یہ تو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ میری اس ماڈرن بیوی کو اگر میرے ماں باپ کے ساتھ رہنا پڑتا تو وہ کبھی بھی نہ رہتی اور نہ دل سے خدمت کرتی۔ میں پھر بھی پتہ نہیں کیوں پاگل اور اندھوں کی طرح اس سے دوسری بے ضمیر بیوی کے ساتھ رہنے پر راضی تھا۔ بہرحال میں جب میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو میں بہت مجبور ہو کر اپنی کم پڑھی لکھی جاہل بیوی کو شہر لے آیا اور اسے سختی سے کہا کہ اگر یہاں کسی کو بتایا کہ تم میری بیوی اور اپنے گھر والوں کو بھی کہ میں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے تو اسے نہیں تمہیں میں طلاق دے دوں گا۔ پھر میں اس سے ماسی یعنی نوکرانی بنا سارا دن خود بھی ذلیل کرتا اور اپنی دوسری بیوی سے بھی ذلیل کروانے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی خدمت بھی کرواتا، اور سارا دن گھر کا کام کاج بھی کرواتا، تاکہ ایک دن میں اچانک سے بہت بیمار ہو گیا تو اس دن میرا سویا ہوا ضمیر جاگا اور بند آنکھیں کھلی کہ میں تو بہت غلط راستے پر چل رہا تھا۔ میری دوسری بیوی جو خوب بڑی، بہت پڑھی لکھی، تعلیم یافتہ، ماڈرن اور بنا سنگار کر کے بہت خوبصورت بنتی تھی، جتنی محنت اور کوشش وہ خوبصورت بننے کے لیے کرتی تھی، اتنی کوشش اپنی مجازی خدا کو راضی کرنے میں کرتی تو کیا ہی بات ہوتی۔ اور اتنا کہ میری کم پڑھی لکھی بیوی میری فکر کی بجائے اپنے اوپر کرتی تو وہ بھی اس کی جتنی ہی شاید مجھے پیاری لگتی۔ انسان میں مخلصی اور سچائی ہونی چاہیے، اور اگر انسان اپنے ارد گرد سچے رشتوں کی اہمیت اور قدر کرنے کی کوشش کرے تو بہت بدصورت لگنے والی چیزیں اکثر خوبصورت بھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی سچائی اور دل کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ لیکن دوسری بیوی کو تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں، چاہے میں مروں یا جیوں، اسے تو میری کوئی فکر ہی نہیں۔ اور میری پہلی بیوی ہر وقت بغیر کسی لالچ کے ہر نماز میں میرے لیے دعا کر رہی ہے، ہر روز دن رات میرے دل سے خدمت کر رہی ہے۔ میری اتنا غلط سلوک کے باوجود اس نے ایک دفعہ بھی کبھی اف تک نہ کی، سب کچھ چپ چاپ سہتی رہی، یہاں تک کہ میری وجہ سے میری خاطر میرے ساتھ ہنسی خوشی اس نے ایک سوتن تک قبول کر لی، صرف اور صرف مجھے خوش دیکھنے کے لیے۔ اس وقت سچی محبت کا پتہ چلا مجھے، پھر میں اس سے معافی مانگ رہا تھا اور وہ آگے سے
کہ میں نے کبھی آپ کو اپنا مجرم اور غلط ہمسفر سمجھا ہی نہیں۔ آپ معافی مانگ کر پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ کی خدمت مجھ پر فرض ہے، اور دوسری بیوی اپنی نوکری کا اور اپنے پیسے کا مجھے ہمیشہ روپ دکھاتی، اور میری ہر بات اور میرا ہر کام میں ہمیشہ نقص ہی نکالتی رہتی تھی۔ وہ حکم چلاتی اور ہمیشہ اپنی بات ہی منواتی تھی۔ شروع سے ہی وہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتی، اور میں چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ کر گھر بسانے کی خاطر اگنور کرتا رہتا تھا۔ ان فیکٹ مجھے اس سے بہت سچی محبت تھی، شاید اسے مجھ سے محبت نہیں تھی، اور مجھے سے سچی محبت صرف میری کم پڑھی لکھی بیوی کرتی تھی۔ اور آہستہ آہستہ پھر میں نے بھی اس کی مخلص محبت میں گرفتار ہو گیا، اور پھر کہیں جا کے میری زندگی میں سکون آیا۔ میں اپنی باقی کی ساری زندگی اپنی کم پڑھی لکھی بیوی کے ساتھ پرسکون خوشحال بنا کر گزارنے لگا۔ تب مجھے پتا چلا کہ پرابلم بدصورتی یا خوبصورتی میں نہیں ہوتی، اور زیادہ یا کم پڑھے لکھے میں بھی نہیں ہوتی، بس انسان مخلص باضمیر اور دل کا اچھا ہونا چاہیے، اور ہر حال میں ہمیشہ ساتھ نبھانے والا ہونا چاہیے۔ اپنا مخلص شرعی رشتوں کی قدر آپ کو خود کریں گے تو تب ہی دوسرے آپ سے جڑے لوگ بھی آپ کے قریب رشتوں کی قدر کریں گے۔ اپنے رشتوں کی کسی اور غیر باہر کے لوگوں کے سامنے کبھی بھی برائی نہ کیا کریں، کیونکہ لوگوں کو آپ کا اور آپ کے رشتوں کا فائدہ اٹھانے کا ایک موقع مل جاتا ہے، جو کہ آپ خود موقع دیتے ہو۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے زندگی میں موجود مخلص لوگ اور شرعی رشتوں کی قدر کرو۔